خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان سید نعمان گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، رمضان اور میٹرو کے مہمان، یہ خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں لایا ہوں جس میں ہمارے درمیان ہمارے مہمان موجود ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک دیکھنا نصیب فرمایا، اس میں عبادت کرنا ہمیں نصیب فرمایا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا یہ جو مہینہ ہمیں دیا ہے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عطا فرمایا ہے۔ اس پر جتنا رب کائنات کا شکر ادا کر لیا جائے وہ کم ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا کسی بھی انسان کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اب اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہوں تو یہ میرے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے، کیونکہ رب کائنات نے اس ذات کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ تو جو ذکر پہلے سے ہی بلند ہو اسے ہماری کیا مجال کہ ہم کر سکیں۔ ادیب رائے پوری اس پر لکھتے ہیں کہ تو عروج حسن کی انتہا، تو شعور عشق کی آرزو، میری کیا مجال کہ میں کروں تیرے وصف میں کوئی گفتگو، کہ ہماری کوئی مجال ہی نہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ادا کر سکیں۔ تو یہ چھوٹی سی محفل ہم جو سجاتے ہیں اپنی بگڑی بنانے کے لیے سجاتے ہیں۔ آج کی ہماری نشست میں دنیا نعت کی خوبصورت ایک اور آواز موجود ہے، میں آپ کو ان سے ملواؤں گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں ارشاد انجم قریشی صاحب، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ارشاد بھائی کیسے مزاج ہیں، کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ رمضان المبارک کیسا گزر رہا ہے؟ بہترین ماشاءاللہ۔ اچھا، میں جاننا چاہوں گا، سرکار کی ثنا و توصیف تو آپ بچپن سے ہی کر رہے ہوں گے، میں جاننا چاہوں گا وہ کون سی ایج تھی جب سے آپ نے نعت کی طرف راغب ہوئے اور کہاں سے آج تک کا وہ تمام کا تمام سفر جاری رکھا؟ جی ضرور، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا آپ کے چینل کا میٹرو کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا، جزاک اللہ، اور اللہ رب العالمین اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ میرا نعت کا سفر میں بائی برتھ ہی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میری ماں نے جو میرے منہ میں وہ کیا کہتے ہیں جو پہلا قطرہ ڈالا جو پانی کا، وہ حضور کی نعت سے ہی واہ واہ واہ، یعنی گاڈ گفٹڈ ہے الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ جب میں 4-5 سال کی عمر کو پہنچا تو میرے دادا حضور جو ہیں وہ مجھے انگلی پکڑ کے محفل نعت کی محفل میں لے جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو بس وہ کریڈٹ سارا انہی کو جاتا ہے اور وہ فیملی کو جاتا ہے جو کہ انہوں نے مجھے اس حد تک پہنچانے میں میرا ساتھ دیا اور مجھے سپورٹ کی ہر اچھا ارشاد بھائی، اگر میں بچپن کی یادوں میں چلا جاؤں تو میں جاننا چاہوں گا وہ کون سا کلام تھا، کیا آپ کو ابھی بھی وہ کلام یاد ہے جس سے آپ نے اپنا نعتیہ سفر کا آغاز کیا؟ بس اتنا مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلی نعت پڑھنے کے لیے اسٹیج پہ گیا تو میں نے مائک ہاتھ میں لیا اور میں نے کچھ چند اشعار جو ہے پڑھنے کی کوشش کی، تو میں پہلے شعر میں بھول گیا۔ اللہ اللہ۔ اور وہ ایک بہت بڑا جو ہے محفل نعت کا سیگمنٹ تھا، بہت بڑا پروگرام تھا جس میں میں جو ہے وہ میرے دادا حضور مجھے لے کے گئے، تو میں وہ وہاں پڑھنے کے بجائے وہاں شرما کے جو ہے چپ کر کے واپس آ گیا۔ نعت کون سی تھی وہ؟ اب یہ مجھے یاد نہیں رہی اس وقت۔ اچھا، وہ کوئی بچپن کی نعت جو آپ بار بار پڑھتے ہوں؟ ایک سناخہ میرے ساتھ یہاں موجود تھا تو میں نے اس سے بات کی تو وہ کہتا تھا مجھے صرف ایک نعت آتی تھی، میں نے اپنے بچپن کے 5 سال اسی ایک نعت میں گزار دیے۔ تو کوئی ایسا کلام جو آپ کا بچپن میں فیوریٹ ہو؟ بچپن میں میرا ایک ہی کلام اکثر زبان پہ رہتا تھا، رہے جاتے ہیں یہ ارمان میرے سینے میں۔ میں چاہوں گا کہ اس سے ہی آغاز لے لیں، اس کے بعد پھر سلسلہ یہ تو مجھے اس وقت یاد نہیں ہے۔ 2 اشعار پڑھ لیں۔ چلے میں اس کے آپ کو 2 اشعار۔ رہ جاتے ہیں یہ ارمان، آئے میرے سینے میں، رہ جاتے ہیں یہ ارمان، آئے میرے سینے میں، نہ
نہ میں پہنچا مدینے میں، سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں، سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں، الہی ایک چھینٹا آ لگے ہم سب کے سینے میں۔ بڑے عرصے بعد یہ کلام پڑھنا نصیب ہوا ہے، آج کل تو رہا نہیں ہے، تو انشاءاللہ۔ اچھا، آپ نے باقاعدہ کسی سے سیکھا ہے یا دادا حضور کے ہی ساتھ؟ اب بچپن میں تو سچ میرے ایک استاد تھے قاری مشتاق، جو کہ میرے حسن قرات کے بھی قاری ہیں، میں نے ان سے قرآن کی تعلیم بھی سیکھی ہے، تو ان سے میں نے باقاعدہ طور پہ سیکھا بھی ہے نعت کی تعلیم۔ نعت کی تعلیم۔ اور پھر جب میں اپنی پروفیشنل اس میں آیا ہوں تو پھر میرے استاد محترم ہیں سید منظور الکونین، جن کو میں فالو کرتا ہوں اور انہی کو میں کوشش کرتا ہوں کہ پڑھوں، اور انہوں نے مجھے بہت شفقت سے ماشاءاللہ ان کا پڑھا ہوا کوئی کلام آج کی محفل میں ہم شامل کر لیں؟ میں چاہوں گا کہ آپ پیش کریں ان کا کوئی پڑھا ہوا کلام۔ جی ضرور۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا، اور وہ چراغ محبت جو روز ازل خلوت مقام میں جلایا گیا، اور وہ چراغ محبت جو روز ازل خلوت مقام میں جلایا گیا، نور سے ان کے آخر جہاں تا جہاں ذرے ذرے کا دل جگمگایا گیا، نور سے ان کے آخر جہاں تا جہاں ذرے ذرے کا دل جگمگایا گیا، سبحان اللہ۔ اور وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، اور وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد
بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارشاد بھائی واہ، بہترین انداز میں آپ بڑے خوبصورت انداز میں بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ عقیدت آپ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق میں اور اضافہ کرے۔ ارشاد بھائی محافلوں میں آپ جاتے ہیں تو ان محافلوں میں آپ سے فرمائش بھی ہوتی ہوگی یقیناً، تو وہ کون سا کلام ہے جو آپ سے لوگ سننا چاہتے ہیں، جو آپ کو سننا چاہتے ہیں، جو آپ سے محبت کرتے ہیں؟ جی میں آپ کو وہ بھی جی شامل کر لیں آج میں۔ رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستان سے ہم، سرکار آپ خود ہی کرم سے نواز دیں، سرکار آپ خود ہی کرم سے نواز دیں، کچھ عرض کر سکیں گے نہ اپنی زبان سے ہم، کچھ عرض کر سکیں گے نہ اپنی زبان سے ہم، سبحان اللہ۔ حق کر سکے ادا جو ثنائے حضور کا، حق کر سکے ادا جو ثنائے حضور کا، ایسی زبان لائیں تو لائیں کہاں سے ہم، ایسی زبان لائیں تو لائیں کہاں سے ہم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارشاد بھائی تشریف لائے، آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ آج کے نوجوانوں کو مختصر سا ایک لائن میں آپ کیا پیغام دیں گے، آج کے جو نئے ثناخوانی کی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں؟ بس اتنا میں کہوں گا کہ اللہ رب العالمین ہمیں جس نے اپنے پیارے حبیب کی ثناخوانی خود کی، اللہ رب العالمین ہمیں حضور کی ثناخوانی اس نہج پہ جا کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واہ واہ، بے حد شکریہ آپ کا، تشریف لائے۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا اور مجھے یقین ہے کہ جو لوگ ارشاد بھائی کو جانتے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ آج سننے کے بعد محبت کرنے لگے ہوں گے۔ اپنے میزبان سید نعمان گل کو رمضان اور میٹرو کے مہمان سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی صحت رہی تو کل پھر آپ کی خدمت میں آؤں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ ارشاد بھائی کی خوبصورت آواز میں ہم رخصت ہوں گے، ایک کوئی کلام شامل کر لیں آخر۔
یہ گنبد خضرا ہے، اسے جام سمو لے، یہ گنبد خضرا ہے، اسے جام سمو لے،